بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، اور زبان پہ لاؤ تو بہت ہلکے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا بھائی میں کیسے پڑھوں گا، جس طرح نا آج بزرگ بڑے بڑے لمبے چوڑے وظیفے دیتے ہیں، اتنے ہزار یہ پڑھ دو تو اتنے ہزار یہ پڑھ دو تو اتنے ہزار یہ پڑھ دو۔ میرے نبی ایسے نہیں بتاتے تھے، مختصر وظیفہ بس۔ پھر فرمایا ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں تولو تو بہت بھاری ہیں۔ ترازو میں بھاری، زبان پہ ہلکے، اور اللہ کو زیادہ پسندیدہ۔ کتنی بڑی بات ہے، تینوں چیزیں اللہ کو بہت زیادہ پسند، زبان پہ ہلکے، اور ترازو پہ تولو تو بہت زیادہ بھاری۔ ایک طرف پوری دنیا کا سامان رکھ دو اور ایک طرف ان جملوں کو رکھ دو، اللہ ان جملوں کو بھاری کر دے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا وہ یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ سب پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنی دیر لگ رہی ہے اور کتنا مشکل لگ رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن قیامت کے دن جو یہ اعمال ہمارے تولے جائیں گے نا، جو یہ وزن رکھیں گے، ایسی خوشی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو آدمی ایک دفعہ یوں پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ آپ سب پڑھیں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، میرے نبی نے فرمایا غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، اس بندے کے نام پر جنت کی زمین میں ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ آپ کے نام پہ کھجور کا درخت ہو اور جنت میں ہو تو اللہ سے کہہ سکتے ہیں نا کہ میرے اللہ، میرے بڑا باغ لگا ہوا ہے جنت میں، مہربانی کر دے۔ کہہ سکتے ہیں نا میرے اللہ، میرا جنت میں باغ لگا ہوا ہے۔ آپ کے نبی سے سنا ہے ہم نے، 100 دفعہ پڑھو 100 کھجوریں لگ گئی نا۔ اللہ سے کہہ سکتے ہیں نا میرے اللہ مہربانی، میرا باغ ہے ادھر، جہنم میں نہیں ہے میرا باغ، جنت میں ہے۔ تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک عورت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ کھجوریں نہیں ہیں، کھجوروں کی گٹھلیاں یہ میرے پاس تھی اور میں ان کے ساتھ پڑھ رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 4000 کھجوروں کی گٹھلیاں پڑی ہوئی تھی اور میں وہ اس سے پڑھ رہی تھی، کچھ نہ کچھ وظیفہ پڑھ رہی تھی، لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے۔ تو میرے نبی آئے، ارے کیا کر رہی ہو مائی، کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، اس عورت کا نام تھا صفیہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو بہت بھائی جلدی میں پڑھ لیتے ہیں، یہ بہت جلدی میں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی یا رسول اللہ وہ الفاظ مجھے بھی سکھا دیں جو اتنا ثواب لینے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں پڑھا کرو سبحان اللہ وبحمدہ عدد ما خلق، سبحان اللہ وبحمدہ عدد ما خلق، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تیری اتنی تسبیحات، اللہ اتنی تیری تعریف ہے جتنی پوری دنیا تو نے پیدا فرما دی ہے، اتنی تیری تعریفیں، اتنی تیری حمد، اتنی تیری تسبیحات۔ اب
ایک درخت میں لاکھوں پتے ہیں، اللہ اس سے بھی ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں جتنے بھی درخت، پھر ان میں پتے، پھر زمین کے ذرات، پھر پہاڑ کے اندر ٹکڑے، پھر ریت کے ذرات، اتنے اللہ تیرے لیے تسبیحات ہیں۔ تو میرے نبی نے جب یہ سمجھایا بتا دیا تو وہ عورت ہمیشہ پڑھا کرتی تھی سبحان اللہ و بحمدہ عدد ما خلق۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سیدہ جاریہ کو یہ سکھایا تھا، یہ الفاظ سکھائے تھے کہ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد یہ پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ رب العزت تمہیں کئی ارب نیکیاں عطا فرما دے گا۔ 3 دفعہ پڑھا کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ذاکرین میں سے بنا دے، اللہ ہم سب کو صابرین میں سے بنا دیں، اللہ ہم سب کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیں، اللہ ہم سب کو شاکرین میں سے بنا دے۔ یہ اللہ سے دعائیں کیا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں، ہم اللہ کے سامنے یہ الفاظ رکھا کریں، میرے اللہ سب تعریفیں تیری ہیں، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ سب تعریفیں تیری ہیں۔ جتنی ہم اس اللہ کی تعریف کریں گے، بندہ اللہ رب العزت پھر فرشتوں کو بلا کے کہہ دیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کیسی تعریف میری کر رہا ہے۔